سرزمین مدینہ پہ پہنچے دونوں پتہ نہیں چل رہا، دونوں برابر مل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق یار غار نے یہ منظر برداشت نہ کیا، چادر اٹھائی اور حضور پہ سایہ کر دیا اور کہا مدینے والوں پہچانو ہم تو غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں، ادھر بھی میرے عشق والے دوست بیٹھے ہیں، ادھر بھی محبت والے بیٹھے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہنے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہنے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام۔ مجھے ایک بہت بڑا جملہ کہنے دے، بہت بڑا جملہ، اس جملے کے تصدق سے میری حاضری قبول ہو جائے گی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہوا میں اڑتا ہے اسے ولی نہ سمجھنا، پانی پہ چلتا ہوا ہے اسے ولی نہ سمجھنا۔ حضور ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کے چہرے کو دیکھو نبی کی سنت کا پیکر ہو، سمجھ لینا یہ محمد مصطفیٰ کا منکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ، الحمدللہ یہ حضرات جتنے سٹیج پر بیٹھے ہیں نا، ان کا چہرہ دیکھ لینا آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا۔ ادھر جتنے ہی چہرے بیٹھے ہیں سارے کے سارے حضور کی سنت والے چہرے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جس کو اس بات کا مزہ آیا ہے نا، وہ پوری طرح آواز ملا کر میرے ساتھ پڑھے گا۔ میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے لجپالا دل لڑ لگیاں میرے غم پرے رے، پڑھو ذرا سارے میری آسا امیدات صدا ٹوٹے ہرے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی اپنے جیسا بنا۔ یار ایک بات میں سٹیج والے زعمائے ملت کی جوتیوں کو ہاتھ لگا کر ان کے قدموں کو چوم کے عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں تلوں کو اگر پھولوں میں بسا دیا جائے، جزاک اللہ، کوئی عشق والا ضرور بیٹھا ہے، تل ہو گئے نا تل، ان تلوں کو اگر پھولوں میں ایک رات رکھ دیا جائے اور صبح کو اٹھایا جائے تو ان تلوں سے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ یار تو سمجھا نہیں میں پکڑنے دے میں کوئی ایک باری والا آکھنا پوسی، تلوں کو اگر پھولوں میں رکھ دیا جائے صبح کو تل کہتے ہیں۔ ہم خوشبو والے نہ تھے لیکن خوشبو والے کے ساتھ رات گزاری ہے، ہم بھی خوشبو والے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں اب ذرا تھک گیا، میں گفتگو دیا جو مر دیا ہے کرو، میں کیا کروں؟ یوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھے ایک قرآن پاک کی آیت کا انجیکشن لگانا پڑے گا پھر طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر ہو تیار تو انجیکشن لگاؤں گا، آپ بھی طرح سینے میں طاقت تیار کرو نا۔ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری طاقت سے نوجوانوں بولو میرا یار غار نبی کے ساتھ بازار میں بھی ساتھ ہے۔ آگے آپ نے جملہ بولنا تھا، آپ چپ کر گئے، وہ بازار میں بھی ساتھ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزار میں بھی ساتھ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، صرف اس دنیا میں ساتھ نہیں ہے میرا صدیق، قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین 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 آمین۔ یا اللہ جتنے دوست تشریف لائے ہیں سب کو کاملین کی گرد راہ بنا دے۔
یا اللہ جتنے دوست تشریف لائے ہیں سب کو اولیاء کے قدموں کی خاک بنا دے یا اللہ جتنے مشکل والے آئے ہیں سب کی مشکل حل فرما دے جتنے بیمار آئے ہیں آمین یار کیا کروں میں بھائی مشیر صاحب آج مجھ پر خاصے گرم ہو رہے تھے تو 11 منٹ والا معاملہ توڑ آج تھوڑی سی گفتگو کر یہ دیکھو بیٹا ذرا مجھے دیکھو نا تھوڑا سی مجھے زحمت دو اور مجھے تھوڑی سی زیارت کراؤ نا یہ دو چیزیں ہیں ایک روح اور ایک جسم اللہ نے جسمانی غذا کا بھی اہتمام کیا ہے روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا ہے سبحان اللہ ادھر والے بچوں کو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو مجھے جواب دیں اللہ نے جسمانی ڈاکٹر بھی بنائے ہیں آج تم مزے لو ہر طرف روحانی ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ آج بھی اگر روح کا بیمار رہا تو پھر اس نے کیا کمایا بس آپ واپس آ جاؤ اب میں اختتام میں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی آپ حجرے میں لے گئے باہر نکلے باطنی توجہ ڈالی رب کی عزت کی قسم علماء فرماتے ہیں جب باہر نکلے تو دو باقی ملا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ابھی بھی آپ کو شاید کچھ بات کی تہ میں آپ نہیں جا رہے دو باقی ملا تھے اللہ اللہ سبحان اللہ لیکن ایک فرق تھا ایک بے ہوش تھا اللہ ہوش میں تھا مزہ نہیں آیا یار مجھے ایک دفعہ پھر کہنا پڑے گا ایک بے ہوش تھا اور دوسرا ہوش میں تھا مزہ نہیں کر رہے آپ ایک بے ہوش تھا اور دوسرا وہ 3-4 دنوں میں وہ نان بھائی ختم ہو گیا مر گیا لیکن مر تو گیا کچھ کر بھی گیا سبحان اللہ یارہ جانی مزہ نہیں کر دے کچھ اللہ اللہ مر تو گیا وہ میں تو یاد آنا مر نہیں گیا تر گئے سبحان اللہ مر نہیں گیا وہ آئے آئے ڈاکٹر صاحب سے یہ مصرہ بڑا سونا لگ سی بڑا فریدی میں آپ دوسرا سارے حضرات میں نہ رلو تو میں پڑھا چاہتا چنگیاں چنگیاں ذرا بولو ذرا چنگیاں 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 اے یاریاں مشکل یا سبحان اللہ اللہ بزرگوں سے جتنے زعماء ملت موجود ہیں ان سے دعا میں تو اس نلائق تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے یہی حضرات کی محبت ہے ان کی نظر پڑتی ہے تو پھر کچھ آ جاتا ہے الحمدللہ بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور بار میری طرف دیکھو بارگاہ رسالت میں ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور میں بھول جاتا ہوں بھولنے کی نہیں مانی حضور مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا میرے آقا نے فرمایا یہ جو چادر تم نے اوڑھ رکھی ہے نا اس کو ابسط ردا اپنی چادر پھیلاؤ انہوں نے چادر پھیلا کے حضور کے دربار میں رکھ دی میری طرف دیکھنے ذرا حضور نے 3 چلو خالی بھر کے اس میں ڈالا 3 چلو خالی کب تھے یار تو وہ خالی تھے یار آپ نہیں بول رہے وہ خالی کب تھے میں بہاؤدین میں ایک شیر آدھا شیر پڑھ رہا ہوں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ابو بکر آئے تو صداقت کا تاج پہنا دیتے ہیں عمر آئے تو عدالت کا تاج پہنا دیتے ہیں عثمان آئے تو سخاوت کا تاج پہنا دیتے ہیں علی آئے تو شجاعت کا تاج پہنا دیتے ہیں ارے بولو حسین آئے تو شہادت کا تاج پہنا دیتے ہیں جہاد والا آئے تو ولایت کا تاج پہنا دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ مجھے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا لے آئے ہو سبحان سبحان آپ کی تیاری نہیں ہے میری بات سن سبحان اللہ ان سے کسی نے کہا حضرت اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لیا ذری ذرہ ساری زندگی میرا ذکر کیا آج میرے لیے کیا دھوکہ لے آئے ہو تو انہوں نے کہا میں صحیح سرور کو پیش کر دوں گا سبحان اللہ 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 اللہ
ترین محبوب الہی کو پیش کر۔ سبحان اللہ، یہاں تو سارے ہی رنگ والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات میں اب کیا کہوں، بس وہ ایک بات ہے چھوٹی سی، اگر آپ قبول فرمائیں تو میں کر دوں۔ پڑھ لیا مگر مزہ نہیں آ رہا تھا۔ حضرت آپ نے ساری زندگی حضور خواجہ خواجگان کی کتابت کی ہے۔ میں حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کے جملہ پیش کروں تو میرے سارے دوست جواب دے تو بڑا مزہ آئے گا۔ فرمائے ایک علماء ہے، دوسرے اولیاء ہیں۔ علماء رنگ بیچتے ہیں، اولیاء رنگ چڑھاتے ہیں۔ نہیں یار تو آج میرے کو میں لگتا ہے میں اوپرے سے بیٹھا ہوں۔ اسٹیج والے حضرات بھی ذرا مجھے مہک کر جواب دینا، یہ مسکراتے ہوئے میں چہرے دیکھ لوں۔ فرمایا علماء کا کام رنگ بیچنا ہے اور اولیاء کا کام رنگ چڑھانا ہے، دونوں طرف جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، آپ کو نہیں پتا چلتا۔ صوبیدار صاحب چلو مجھے چھٹی دے دے، میں چلا جاؤں۔ یہ تو مشیر صاحب ایسے غصے میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا علماء کے پاس بھی جاؤ، اولیاء کے پاس بھی جاؤ۔ کسی نے کہا حضرت اگر دونوں چیزیں ایک ہی دکان پر ہوں، واہ سبحان اللہ کرے مدینے منجو دے واللہ ہی نہ تو جائے۔ سبحان اللہ، ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر نہیں۔ ایک باری دبالا کو جائے، ایتھے دل نہیں لگدا یار چل مدینے چلیے۔ ایک باری والا، ایتھے دل نہیں لگدا یار چل مدینے چلیے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کسی نے کہا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جب آپ شجرہ شریف پڑھتے ہیں تو یہ نام مجھے بہت پیارا لگتا ہے وہاں۔ انہوں نے کہا جی یہ اللہ والا تلاش کرو، اللہ والا تلاش کرو۔ میں کدھر جاؤں؟ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے کہا جی پھر آپ حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں۔ اچھا نوجوانوں نظر نہ ہٹنا چاہیے، تھوڑی تھوڑی خصوصی توجہ ہے۔ آپ چلے گئے، حضرت خواجہ عبید اللہ حرار کی حویلی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا محل تھا، بڑے لوگ۔ عبدالرحمن جامی بہت بڑے عالم تھے۔ سبحان اللہ، تھوڑا جائیں میں سجے کھمے دیکھ سا میں حضرت جامی سے رحمت اللہ علیہ دی ایک نادلہ مصرہ پڑھدا پیا۔ نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن زی احوالا محمد محمد را خبر کن۔ سبحان اللہ۔ آستانیہ مہرآباد شریف کا بھی ایک پھول جلوگر ہے، انہیں سنا کر دعا لیتا ہوں۔ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جانی را درا یا رسول اللہ۔